بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قالت الاعراب، گاؤں والے آپ کو آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جس دن ایمان تمہارے دلوں کے اندر گھر کر جائے گا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اس دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے جسموں پر نظر آئے گی اور اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، جبکہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے. ایمان دل و جان کا نام ہے اور اسلام جسم کا نام ہے، یا ایسے کہہ لو ایمان روح کا نام ہے، روح کا نام، اور اسلام اس کی شاخوں اور اس کے ارکان اور اس کے جسم کا نام ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے، ہم رسول پاک کے پاس سارے بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل، ایک بندہ آیا، شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر، جس کے کپڑے بھی بہت سفید تھے اور جس کے سر اور داڑھی کے بال فل کالے تھے. لا نعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی نشانات بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچان بھی نہیں رہا تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتِ رَسُولِ اللَّهِ،
رسول پاک بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے آ کے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگا لیے اور آ کر کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اے محمد، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تیرے پاس راستے کا کرایہ ہو۔ پھر کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لا، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لا، اس کی تمام کتابوں پر یقین کر، اس کے آخرت کے دن پر یقین کر، اس کی بری اور اچھی تقدیر پر یقین کر، یہ ایمان ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ فعجبنا، عمر کہتے ہیں ہم بڑے متعجب ہوئے، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ او بھائی تو پوچھنے آیا ہے کہ بتانے آیا ہے؟ تو حضور سے پوچھنے آیا ہے کہ بتانے آیا ہے؟ جب حضور پہلے سوال کرتا ہے، جب سرکار جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے صدقتا، تو نے سچ بولا ہے۔ حدیث لمبی ہے لیکن میں بس یہ دو باتیں بتانا چاہتا ہوں، ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اٹھ کے بندہ چلا گیا، سرکار نے پوچھا او میرے صحابہ اس بندے کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں پہچانتے یہ کون ہے، سفر کے آثار بھی اس پر کوئی نہیں تھی، گرد و غبار بھی کوئی نہیں پڑا ہوا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ حضور نے فرمایا آتاکم جبرائیل لیعلمکم دین، یہ جبریل ہے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ ایمان روح ہے اور اسلام اس کی جان اور اسلام اس کے ارکان ہے، اسلام جسم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا ہے۔ لو بھائی میں آپ کے سامنے سورہ حجرات تلاوت کرنے لگا ہوں۔ قبیلہ بنو اسد سے گاؤں میں ایک قبیلہ ہے، وہاں سے کچھ لوگ آئے اور آ کے رسول پاک کو اونچی اونچی پکارنے لگے، کہنے لگے یا محمد، یا نبی پاک گھر میں ہے، باہر سے آگے کہتے یا محمد اسمع قالنا، اے محمد باہر آؤ ہماری بات سنو۔ مالک نے قرآن میں ان کو سمجھایا اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ اللہ پاک کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ سورت کا نام بھی سورہ حجرات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ ینادونک جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، من وراء الحجرات کمرے کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون ان میں سے اکثریت بے وقوفوں کی ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اے میرے نبی اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے، لکانا خیر اللہم تو ان کے لیے یہ بات بہتر ہوتی۔ اور پھر آ کے کیا کہتے ہیں؟ آ کے مسجد میں حضور سے کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے اللہ پاک کا قرآن ہے، میں جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب، بنو اسد کے گاؤں کے رہنے والے کیا کہتے ہیں؟ بدو آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے میرے نبی ان کو کہہ دو ایمان نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا،
لیکن بلکہ کیا کہو کہ ہم کیا ہو گئے ہیں؟ مسلمان ہو گئے. ایمان تو اگلا سٹیپ ہے. اسلام مسلمان تو بندہ کلمہ پڑھا تو بندہ مسلمان ہو گیا. ایمان تو اگلا سٹیپ ہے, وہ تو اگلی سیڑھی ہے, اس پر ابھی تم نہیں چڑھے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. جب ایمان تمہارے دل میں اترے گا نا, کیفیت کیا ہوگی؟ تم چلتے پھرتے اللہ اور اس کے رسول کے غلام نظر آؤ گے. تمہارے جسم کے اوپر ایمان نظر آئے گا, تمہاری شکل پر ایمان نظر آئے گا, تمہارے جسم پر ایمان نظر آئے گا, تمہارے کردار میں ایمان نظر آئے گا, تمہارے اخلاق میں ایمان نظر آئے گا, تمہارے اطوار میں ایمان نظر آئے گا, تمہاری چال ڈال اور کاروبار میں ایمان نظر آئے گا. ایمان اگلا سٹیپ پائے گی تو ابھی تم میں ایمان آیا نہیں. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, بس یہ کہو کہ ہم کیا ہو گئے ہیں؟ مسلمان ہو گئے ہیں. ایمان کی بات نہ کرو. اللہ اکبر. ایمان کے 2 ارکان ہیں. آپ نے بھی ذرا توجہ سے سننا ہے. آج کا جمعہ بنیادی جمعہ ہے. آج کا بیان یہ بنیاد ہے بھائی, بنیاد. پتہ کیسے؟ ایمان کے 2 ارکان ہیں. ایک رکن ہے تصدیق بالقلب, ایک رکن ہے اقرار باللسان. ادھر توجہ کرو میری طرف, بات سمجھانا چاہتا ہوں, سبق یاد کروانا چاہتا ہوں. تصدیق بالقلب, دل سے تصدیق کرے. اقرار باللسان, بولو, زبان سے اقرار کرے, صرف دل سے تصدیق نہ کرے, زبان سے اقرار کرے. یہ ایمان کے 2 رکن ہیں. صرف دل سے تصدیق سے بھی ایمان نہیں آتا, صرف اقرار باللسان سے بھی ایمان نہیں آتا. ورنہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا, ابو جہل کا بیٹا جب حضور نے مکہ فتح کر لیا, یہ بھاگ کھڑا ہوا, ایک کشتی پہ سوار ہو گیا. کشتی پہ, کشتی بھور میں پھنس گئی. اب کہتا ہے یا لات, اے منات, اے عزا. ملا کہتا ہے چھوڑ دو چودھری صاحب, سردار صاحب, اب یہاں لات منات عزا نہیں چلتے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کشتی بھور میں پھنستی تھی اللہ, پھر کس کو پکارتے تھے؟ یہاں اللہ کو پکارو. اکرمہ کہتا ہے میرے دل نے کہا یہی پیغام تو محمد لے کے آئے ہیں, جس سے میں بھاگ کے جا رہا ہوں نا, یہی تو ان کا پیغام ہے. ملا سے کہتے ہیں اللہ کرے کشتی باہر نکل آئے بور سے, کشتی کو واپس لے جا, میں نہیں بھاگنا چاہتا, میں نہیں بھاگنا چاہتا. کشتی واپس آ گئی. بیوی پہلے ہی باہر کھڑی تھی, حضور کا امان نامہ لے کے, یہ جناب امان لے کے اکرمہ حضور کے پاس پہنچا, کلمہ پڑھا اور مومن ہو گیا. لیکن کلمہ اقرار کیا تو تب مسلمان ہوا, تصدیق تو پہلے ہی موجود تھی. یار ایک اور بات سناتا ہوں. ابو سفیان, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام لانے کے بعد, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. فتح مکہ کے بعد, فتح مکہ کے مسلمان ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں بدر کی جنگ میں ہی ایمان تو میرے دل میں اتر چکا تھا. ابو سفیان کہتا ہے, پتہ ہے اس کے بعد اس نے جنگ بھی لڑی ہے, احد کی جنگ بھی لڑی ہے, اسی کی سربراہی میں خندق کی جنگ لڑی گئی ہے, اسی کی سربراہی میں حضور کے ساتھ جنگیں بھی کرتا رہا ہے. لیکن کہتا کیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد کہتا ہے ایمان تو میرے دل میں کس دن سے آ چکا تھا؟ بدر کی جنگ کے دن سے آ چکا تھا. لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہوا, مومن نہیں ہوا. مومن کب ہوا؟ جب فتح مکہ کے بعد زبان سے کیا کیا؟ اقرار کیا. یار میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. جب زبان سے, تصدیق تو دل میں پہلے سے موجود تھی, لیکن مسلمان نہیں ہوا جب تک کہ زبان سے کیا نہیں کیا؟ اقرار نہیں کیا. تو 2 رکن ہوئے. تو بھائی اصل بات یہ ہے, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے جاننا
اور ایک ہوتا ہے ماننا، جاننا اور ہوتا ہے ماننا اور ہوتا ہے، توجہ کرو مسئلہ سمجھو، جاننا اور ہوتا ہے ماننا اور ہوتا ہے۔ جانتے تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جانتے تو اہل کتاب تھے حضور کو، آپ سرکار کو جانتے تھے، یا اللہ کتنا جانتے تھے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، پہلا سپارہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو میں نے تورات اور انجیل دی ہے، یعرفونہ، وہ میرے نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے محمد کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ کون؟ یہودی اور عیسائی، یہودی اور عیسائی میرے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے، ایک بندے، ایک لاکھ بندہ لڑکا کھڑا ہو، میں اپنے بیٹے کو پہچان لوں گا نا، اسی طرح یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے لیکن مانتے نہیں۔ لیکن ایک اور میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں، ایک اور تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق چاچا، مہربان چاچا، آخری وقت آیا ہے، کمرے کے اندر چاچا لیٹا ہوا ہے چارپائی پر، ادھر ابو جال کھڑا ہے، ادھر عتبہ کھڑا ہے، ادھر شیبہ کھڑا ہے، ادھر امیہ کھڑا ہے، ادھر صفوان کھڑا ہے، مکے کے بڑے بڑے چودھری کھڑے ہیں، اور دوسری جانب ان کا بھتیجا کھڑا ہے۔ نہیں سمجھ آئی شاید، میں آپ کو نقشہ بنا کے بتا رہا ہوں نا تاکہ آپ کو بات دل میں اتر جائے۔ یہ کہتے ہیں ابو طالب اپنے باپ دادے کا دین نہ چھوڑنا، بھتیجے کا دین اختیار نہ کرنا۔ اور بھتیجا کیا کہہ رہا ہے؟ چاچا جی ایک دفعہ میرے کلمے میں، میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ کل قیامت والے دن میں اللہ سے کچھ بات کہہ سکوں۔ بھتیجا یہ کہہ رہا ہے، چودھری یہ کہہ رہے ہیں۔ ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ ادھر تو جو کرے، ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، ابو طالب کہتے ہیں دعوتنی وعلمت انک ناسخی، اے میرے بھتیجے تو نے مجھے دعوت دی ہے، میں جانتا ہوں کہ تو میرا خیر خواہ ہے۔ ناسخی کا معنی تو میرا خیر خواہ ہے۔ اور پھر کیا کہتی ہیں؟ لقد علمت ان دین محمد خیر ادیان البریت۔ ابو طالب لیٹا لیٹا کہتا ہے میں جانتا ہوں اس کائنات میں، اس روئے زمین پر سب سے بہتر دین میرے بھتیجے کا دین ہے۔ لولا الملامت وحذر المصبتی لوجدتنی سمحم بذالک مبینا۔ او میرے بھتیجے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا میرے مرنے کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ باپ دادے کا دین چھوڑ گیا تھا، مجھے گالیاں دیں گے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد مجھے ملامت کریں گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو بھتیجے میں ضرور تیرا کلمہ تیرے سامنے پڑھ لیتا، لیکن میں اپنے ماں باپ کے دین پر، دادے کے دین پر جا رہا ہوں۔ حضور نے جب یہ بات سنی سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، سرکار نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ربا سارے چودھری میرے خلاف آگے کھڑے ہو گئے، میرے مالکہ میرا چاچا جس نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا ہے، میرے مالکہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، زبان بھی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے چاچا کو یا اللہ کلمے کی توفیق دے دے۔ آسمانوں سے جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے، اور جبریل نے آ کے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ، لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء۔ ہائے 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 بھائی، ماننا، جاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ کس کا نام ایمان ہے؟ ماننے کا نام ایمان ہے، اور ماننا بھی ایسا کہ یقین کی حد تک۔ ادھر توجہ کرو، ایک ہوتا ہے علم الیقین،
ایک ہوتا ہے عین الیقین اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. اللہ اکبر. اللہ آپ کو اور مجھے حق الیقین عطا فرمائے. آپ اونچی بولیں، بڑی مہربانی. آج کا جمعہ بڑا اہم جمعہ ہے. یہ ہماری بنیاد ہے بھائی. اسی کی بنیاد پر تو ہماری نجات ہونی ہے. اسی کی بنیاد پر تو خدا نے ہم پہ راضی ہونا ہے. اسی کی بنیاد پر تو آخرت میں ہماری نجات ہونی ہے. اس لیے ایمان کی فکر ضروری ہے. ایمان کی فکر. ایمان کا معنی یقین کرنا. اور یقین کیسے کرنا؟ حق الیقین. ایک ہوتا ہے علم الیقین، یقینی جاننا. ایک ہوتا ہے عین الیقین، یقینی آنکھ سے دیکھنا. اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین. اور وہ حق الیقین کیا ہے؟ لو بھی اللہ کے قرآن سے پڑھ کے سنانے لگا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. پہلا سپارہ تے آندا ہی ہوئے گا تانوں. الذین یؤمنون بالغیب. الذین وہ لوگ یؤمنون جو یقین کرتے ہیں مجھ پہ. ایمان کا معنی آپ کو بتا رہا ہوں. یقین جو مجھ پہ یقین کرتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے. نہ رب کو دیکھا ہے، نہ جبریل کو دیکھا ہے، نہ محمد کو دیکھا ہے، نہ قرآن کی نازل ہونے والی جگہ کو دیکھا ہے، لیکن یقین اتنا پکا ہے، اتنا پکا ہے، اتنا پکا ہے. تنہائی میں بھی ہے تب بھی دل میں یہی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب جلوت میں بھی ہے تب بھی کہتا ہے اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے. خلوت میں ہے تب بھی وہ اللہ پر یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا یقین موقع ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ ہے تو اللہ خلوت میں بھی اللہ ہے، جلوت میں بھی اللہ ہے، مجلس میں بھی اللہ ہے، دکان پہ بھی اللہ ہے، میرے بند کمرے میں بھی اللہ ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. جب تم میں سے تین ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، جب پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس سے کم ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو معاہم وہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے. میرے محترم بھائیو، ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین کیا ہے؟ یقین. اللہ اکبر. ایسا یقین، ایسا یقین کہ حق الیقین. ہائے ہائے، کہاں یار اللہ کا قرآن، یا قرآن کی یہ آیت یاد آئی ہے. میں کہتا ہوں میری زندگی میں، یعنی قرآن کے مطالعہ کی زندگی میں نے ایسی آیت نہیں کبھی دیکھی، ایسا اللہ کا فرمان کبھی نہیں میں نے پڑھا. جب میں نے اس کی گہرائی میں گیا، میں آپ کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ سوچو کرنا بھائی اللہ پاک کی بات. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سمجھاؤں گا، سمجھانا میری ڈیوٹی ہے. فلا وربک، اے میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. نہیں سمجھ آئی یار، آپ کو قسم ہی نہیں سمجھ آئی. ویسے تو اللہ نے قرآن میں بڑی قسمیں اٹھائی ہیں نا، لیکن یہ سپیشل قسم ہے. پتہ کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب میں رب تو سب کا ہوں، لیکن یہاں میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں. سبحان اللہ کہہ دیو جے گل سمجھ آ رہی تھی تھوڑی بڑی مہربانی. فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے یہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ تیری زبان پر اعتماد نہ کرے.
نہیں سمجھ آئی. اب میں سمجھاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل القدم بالمسح. آپ میری طرف دیکھیں. حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین سمجھ کے ساتھ ہوتا, اگر دین عقل کے ساتھ ہوتا تو مسح پاؤں کے جرابوں کے نیچے ہونا چاہیے تھا, موزوں کے نیچے ہونا چاہیے تھا, جبکہ مسح پاؤں کے اوپر ہے. کیوں اوپر ہے؟ کہ رسول اللہ نے اوپر کیا ہے. یہاں عقل نہیں چلانی, اتباع چلانی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اطاعت کرنی ہے, اطاعت رسول اللہ کی, عقل سے دین نہیں. حضور کی اطاعت کا نام دین ہے بھائی. عقل مانے نہ مانے, حضور کی بات آ گئی ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. بولو گے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. ترجمہ دے کرو, وہ اس کو کیا کر لیں. وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. جو آپ کی بات آ جائے تو دل میں تنگی بھی محسوس نہ کھلے دل سے سرکار کی بات کو یسلمو یسلمو تسلیما. میرے محترم بھائیو, ایمان کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا, اور یقین بھی ایسا کرنا کہ حق الیقین ہو, اور یقین بھی ایسا کرنا کہ مکمل یقین ہو. آدھا یقین نہیں, آدھا یقین نہیں, نصف یقین نہیں, ثلث یقین نہیں, ثلثانی یقین نہیں, مکمل یقین. کیسا مکمل یقین؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو, کچھ کتاب کو مانتے ہو, وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, اور بعض کا تم انکار کرتے ہو. پھر اسی لیے مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, او اپنے آپ کو مومن کہنے والو, اگر مومن بننا ہے تو میں تمہیں طریقہ بتاؤں رب العالمین. ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں پورے کے پورے داخل, ہاں پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ. ادھا تتر ادھا بتیر نہیں چلے گا. نماز مسلمانوں والی, شادی یہودیوں اور ہندوؤں والی نہیں چلے گی. ہاں بھائی روزہ تو مسلمانوں والا, لیکن وفات اور غمی ہندوؤں والی نہیں چلے گی. ادخلوا فی السلم. ہائے ہائے, جب ایسا ایمان ہونا, ایسا ایمان, حق الیقین والا ایمان, ماننے والا ایمان, کامل ایمان. پھر اللہ کیا کہتا ہے, ادھر توجہ کرو. پھر اللہ کا قرآن سنانے لگا ہوں. یہ میرے سامنے سورہ عنکبوت ہے, اور سورہ عنکبوت کی پہلی آیات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ نہیں ہو نہیں سکتا. جس کا ایمان پکا ہو, جس کا اللہ پر یقین ہو, اللہ اس پر آزمائشیں ڈالتا ہے, اللہ اس کو آزماتا ہے. میرے مالک کا کیوں آزماتا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, میں نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا. میرے مالک کا کیوں آزمایا تھا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اس لیے آزمایا تھا تاکہ مجھے پتا چلے کہ ایمان میں سچا کون ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ,
الصادقین، اس لیے آزمایا تھا کہ مجھے پتا چلے کہ جھوٹا کون ہے۔ ایمان ہو آزمائش آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تم پر تو وہ ایمان لانے کے بعد ابھی آزمائشیں آئی نہیں جو پہلوں پہ آئیں، ان کو تنگیوں نے، تکلیفوں نے گھیر لیا، ان کو جھنجھوڑا گیا۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگا، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والے بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ، ہائے 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 ہائے، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ام انمار ایک کافرہ ہے، اس کا ایک غلام ہے، اس غلام کا نام خباب بن ارت ہے، یہ لوہے کا کام کرتا ہے، لوہار ہے، یہ غلام لوہار ہے، بٹھی پہ کام کرتا ہے۔ ام انمار نے اس کو بٹھی لگا کے دی ہوئی ہے۔ اب جناب والا جب اس خباب نے ایمان قبول کیا، اسی بٹھی سے لوہا نکال کے اس کے سر پہ لگاتی ہے، اس کے جسم پہ لگاتی ہے، اس کے جسم کو داغتی ہے لوہے، گرم لوہے کے ساتھ۔ اسی بٹی سے کوئلے باہر نکالتی ہے، کوئلے بچھا کے خباب کو اس کے اوپر لٹاتی ہے، حتیٰ کہ خباب کی چربی ان کوئلوں کو ٹھنڈی کرتی ہے۔ خباب چیختا ہے، چلاتا ہے، تو جو کرنا۔ خباب نے جب یہ زخم تازے ہیں، خباب اٹھ کے حضور کے پاس چلا گیا، جا کے اپنی کمر دکھائی اور دکھا کے کہتا ہے، اللہ تدل یا رسول اللہ، اللہ سے کب دعا کریں گے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی؟ یا رسول اللہ کب اللہ سے دعا کریں گے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اصبر یا خباب صبر کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو ایمان کی وجہ سے لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا جاتا تھا، ایمان کی وجہ سے سر پر آرا رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لیکن وہ ایمان پر پکے رہتے تھے، ثابت قدم رہتے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم، صبر کرنے والوں، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو دل میں آئے گا، ولکم فیہا، اور اس میں تمہیں وہ ملے گا، ما تدعون، جو تم مانگو گے، نہیں مانگو گے، خواہش کرو گے، وہ بھی دوں گا۔ اللہ نزولن کیا بات ہے یار، یہ اس رکوع پر میرا دل کرتا میں ایک پورا جمعہ پڑھاؤں یار۔ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، جس کو سورہ فصلات بھی کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نزولن، یہ مہمان نوازی ہوگی، بولو یار کی ہو گیا۔ نزولن کا کیا معنی ہے؟ یہ مہمان نوازی ہوگی من غفور الرحیم، من دا میں نے ہوں سے غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری۔ ہائے ہائے ہائے، مکے کا ایک بڑا رئیس، نوجوان، خوبصورت، ہر روز نئے کپڑے پہننے والا،
ہر روز نئی خوشبو لگانے والا، جس گلی سے گزرے پتہ چلے کہ یہاں سے عبد العزیٰ گزر گیا ہے، لیکن جب ایمان دل کے اندر گھر کیا تو پھر کیا ہوا؟ کپڑے بھی اتر گئے، پھر سازہ سامان بھی چھن گیا، پھر مال بھی سارا چھن گیا۔ چاچوں نے بالکل برہنہ کر دیا مکے کے اندر۔ اس عبد العزیٰ کو عبد العزیٰ نے ایک بوری کا ٹاٹ لے کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانکا اور مکہ سے مدینہ 450-500 کلومیٹر کا سفر ننگے پاؤں ننگے بدن اس نے طے کیا عبد العزیٰ نے، اور مدینے میں پہنچا۔ مسجد نبوی میں رات کا وقت تھا، آدھی رات کو پہنچا۔ آپ کے اور میرے آقا جب تہجد کے ٹائم مسجد میں تشریف لائے، کسی کے کرہنے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ کہتا ہے انا عبد العزیٰ، میں عبد العزیٰ ہوں۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تو عبد العزیٰ نہیں، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیسے آئے اور رات کے اس پار کیسے پہنچے ہو؟ یا رسول اللہ پیدل آیا ہوں، ناز و نعمتوں پہ پلنے والا، جب جوتی کے بغیر کپڑوں کے بغیر اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا ہوگا، اس کے پاؤں پہ خون لگا ہوا ہے، اس کے جسم پر تھکاوٹ اور بھوک اور پیاس کے آثار ہیں، نڈال پڑا ہوا ہے اور کہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ سب کچھ انہوں نے مجھ سے چھین لیا ہے، یا رسول اللہ مال و دولت بھی چھین لیا ہے، یا رسول اللہ میرے کپڑے بھی اتروا لیے ہیں، سب کچھ یا رسول اللہ دے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایمان کی سنا، حضور نے فرمایا ایمان کی سنا، یا رسول اللہ ایمان بچا کے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تیرا کچھ بھی نہیں گیا، تو سب کچھ لے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ایمان دل کے اندر گھر کرتا ہے نا ایمان، پھر خدا کی قسم جسم کے اوپر نظر آتا ہے ایمان، ایمان جسم کے اوپر نظر آتا ہے، انسان کی شکل پر نظر آتا ہے، لباس پر نظر آتا ہے، اطوار اور اخلاق پہ نظر آتا ہے۔ جب ایمان اترتا ہے نا پھر ہر مٹھاس دنیا کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایمان کی ایک ایسی مٹھاس ہے نا، میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں بخاری اور مسلم کی، بلکہ ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ اونچی سبحان اللہ کہو یار، یہ نا میرے جمعے کا نا مرکزی خیال ہے، مرکزی نقطہ یہ حدیث ہے نا۔ میں آپ کو یہ بس حدیث سنانے کے لیے تو اتنی آیات پڑھ کے میں آپ کو لے کے آیا ہوں یہاں، یہ حدیث سنانے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ ثلاث من کن فیہ، تین باتیں جس بندے کے اندر ہیں، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ تین باتیں جس میں ہو، لو بھئی یہ تین باتیں اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنی ہے، بلکہ اپنے آپ سے پوچھنی ہے۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھنی، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا، آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا یہ تین باتیں میرے اندر ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے اس بندے کو محبوب ہو جائے۔ دنیا کی ہر چیز سے کون محبوب ہو؟ اللہ اور اس کا رسول، نمبر ایک۔ نمبر دو ان یحبہ لا یحب الا اللہ، اگر کسی سے پیار کرے تو پیار بھی صرف دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسری بات ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان ینقذ فی النار، جیسے آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے اسی طرح کفر میں جانا بھی ناپسند کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان ایک بیج ہے میرے بھائیو، ایمان ایک بیج ہے، بیج۔ اور اس ایمان کے بیج کا جو درخت ہوتا ہے نا، درخت
بیج جتنا مضبوط ہوگا درخت اتنا اچھا ہوگا. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اللہ کے قرآن نے اللہ نے بھی یہی مثال دی ہے. یہ میرے سامنے نا سورہ ابراہیم کھلی ہے اور 14واں سپارہ ہے. لو بھائی اللہ کی مثال بڑے غور سے سننے والی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علم تارا کیف ضرب اللہ مثلا. علم تارا کیا تو نے دیکھا نہیں کیفا کیسے ضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ مثلا. اللہ جتنے میرے مقتدی ہیں نا یہ قرآن کے سٹوڈنٹ ہوں. بس مجھے وہ مقتدی چاہیے جو قرآن کے سٹوڈنٹ ہوں, جو قرآن کے طالب علم ہوں. ہاں بالکل, جن کو قرآن, جن کے دل پر قرآن اثر کرے. اللہ کرے, میری تو یہی کوشش ہے بھائی, میں تو یہی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے مجھ پہ اور میرے جتنے جمعہ پڑھنے والے ہیں نا ان پہ قرآن اثر انداز ہو. یہ دیکھیے اللہ پاک کا قرآن. علم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ترجمہ کروں گا بات سمجھ آئے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا نہیں تو نے دیکھا اللہ کیسے مثال بیان کرتا ہے. کلمتن طیبتن کلمتن, نہیں یار بچے بھی کہندے نے اول کلمہ طیب. طیب میں نا پاک ایدہ معنی دسیا, اگلا معنی نہیں دسیا. لا الہ الا اللہ ایدہ ترجمہ نہیں دسیا. ترجمہ بھی پتہ کیا بتاتے ہیں, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. الہ بھی عربی کا لفظ, معبود بھی. اگر کہیں لا الہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا, نہیں ہے کوئی حاجت روا, نہیں ہے کوئی بیڑیاں پار لگانے والا, نہیں ہے کوئی غوث اعظم, نہیں ہے کوئی داتا, نہیں ہے کوئی غریب نواز الا اللہ. تے روٹیاں تے بند ہو گئیاں, عرس بھی بند ہو گئے ہیں, پھر جناب وڈیاں وڈیاں پراتاں بھی بند ہو گئیاں, جوڑے بھی بند ہو گئے. اس لیے عربی کا ترجمہ عربی میں ہی کرتے. جس کو بھی آپ ترجمہ پوچھو بھائی کلمے کا ترجمہ آتا ہے, پتہ ترجمہ کیا کرے گا, نہیں ہے کوئی معبود. بھائی معبود کس کو کہتے ہیں, تجھے کیا پتہ ہے معبود کیا ہے, اور ترجمہ صحیح کرنا. لا الہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا. لا الہ, آپ بولیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, آپ ترجمہ بولے لا الہ نہیں ہے کوئی, لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا, لا الہ نہیں ہے کوئی بیڑیاں پار لگانے والا, لا الہ نہیں ہے کوئی اولادیں دینے والا, لا الہ نہیں ہے کوئی غوث اعظم الا اللہ سوائے اللہ کے. الا اللہ. علم تارا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ کشجرۃ, درخت کی مثال ہے طیبۃ اصلها ثابت, جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں, جس کی جڑیں بڑی, ایمان ہے, ایمان کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں, جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفروها فی السماء, اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. توتی اکلہا کل حین باذن ربہا, اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں, شاخیں اتنی بڑی ہیں. توتی اکلہا, اپنا پھل دیتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے. کل حین, کل حین, ہر وقت اس کا ایمان اس کے اوپر نظر آتا ہے. وہ نور اور روشنی کی طرح معاشرے میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایمان نے اثر کیا ہے, ایمان اس کے جسم پر نظر آتا ہے. توتی اکلہا کل حین باذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس. اللہ اکبر. ایمان کیا ہے, ایمان تیرے اور میرے آقا پہلے بیت المقدس فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے.
توجہ کیجئے، ایمان کا ترجمہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نماز پڑھا کرتے تھے، 17 مہینے ادھر ہی نماز پڑھتے رہے۔ جدن جمعہ ہوندہ ہے نا سپیکر نو پتہ نہیں کی ہو جاندہ ہے۔ توجہ کیجئے، حضور 17 مہینے، سمجھ آ رہی نا میری بات؟ نہیں تو سپیکر اتار دوں، سمجھ آ رہی؟ جزاکم اللہ۔ حضور 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، 17 مہینے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضور کے دل میں آیا، حضور کے دل میں آیا کہ میرا قبلہ و کعبہ، خانہ کعبہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ حضور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اس امید سے کہ اللہ میرا قبلے کو بدل دے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، دوسرے سپارے کا پہلا صفحہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے محبوبہ، تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ میں پھیر دوں گا آپ کو قبلتاً، ایسے قبلہ کی طرف ترضاہا جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے۔ حضور نے جب اس طرف منہ کر لیا، اب صحابہ نے سوال کیا، یہ بھی دوسرے سپارے کا پہلا ہی صفحہ ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ جو 17 مہینے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ یا جو 17 مہینے سے پہلے اس طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یہ اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ 17 مہینے پڑھی ہوئی تمہارے ایمان والی نمازیں میں اللہ ضائع نہیں کروں گا۔ یہاں اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ آپ بولیں گے یہ اللہ کا قرآن ہے، دوسرا سپارہ ہے، پہلا صفحہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں یہاں، یہ نمازیں نہیں، یہ تمہارا ایمان ہے، تمہارا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا موضع الصلاۃ فی الاسلام کا موضع الراس فی الجسد۔ جس طرح سر کا جسم کے ساتھ تعلق ہے اور سر کی جسم کے ساتھ اہمیت ہے، اسی طرح نماز کی اسلام کے ساتھ اہمیت ہے۔ ایسے کریں، سر اتار دیں، داڑھ کسی کام کا؟ جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اس کا اسلام کسی کام کا؟ میں نہیں کہہ رہا بھائی، سرکار کہہ رہے 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون میرے ساتھ عہد کرتا ہے؟ انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ پچھلی تو معاف کر دے، پچھلی اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ ایک نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ نماز ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کے کہتے ہیں نافقہ حنظلہ، او صدیق اکبر تجھے تو خداوند تعالیٰ نے صداقت کا تاج پہنایا ہے، میں حنظلہ تو منافق ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں حنظلہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ تم تو بدر میں بھی شریک ہوئے ہو، تم تو احد میں بھی شریک ہوئے ہو، تم تو خندق میں بھی شریک ہوئے ہو، بلا بدر والا، احد والا اور خندق میں شریک ہونے والا صحابی کیسے منافق ہو سکتا ہے؟ نہ ایسی باتیں نہ کر، کیوں تو کہتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں؟ حنظلہ کہتا ہے میں اس لیے کہتا ہوں جب رسول پاک کی محفل میں ہوتے ہیں ہمارے ایمان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہیں،
اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں تو پھر ایمان کا گراف کچھ اور ہوتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں حالت تو میری بھی یہی ہے، حالت تو میری بھی یہی ہے۔ اب دونوں رسول پاک کے پاس چلے گئے، دونوں نے اپنا مسئلہ حضور سے بیان فرمایا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جیسا ایمان تمہارا میری محفل میں ہوتا ہے، اگر ویسا ہی ایمان تمہارا گھر میں اور بازار میں بھی ہو تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آسمانوں کے فرشتے آ کے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ ایمان ایک درخت ہے، ایمان ایک جڑ ہے، اس جڑ کی شاخیں کیا ہیں؟ بس یہ آخری میرے پاس 2-4 منٹ ہیں، میں آپ کو اللہ کا قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے نا سورہ انفال کھلی ہوئی ہے، ایمان کی شاخوں کی بات کرنے لگا ہوں، ایمان کی شاخوں کی آخری بات ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ انفال ہے، آیت کا نمبر 2 ہے، انما المؤمنون الذین، انما بے شک، شک نہ کرنا، مومن تو وہ ہیں الذین، میں تمہیں بتاؤں یقین کرنے والے کون ہیں، حق الیقین والے کون ہیں، میں تمہیں بتاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں مومن کون ہے، میں تمہیں بتاؤں ایمان والے پکے سچے حق الیقین والے کون ہیں۔ اللہ کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، الذین وہ لوگ اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم ان کے دل، بولو بولو ترجمہ، بولو ترجمہ۔ اگر آپ کو شک ہے تو گھر جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا۔ اور بھائی میں بھی کوئی بابیاں دا ترجمہ نہیں پڑھیا، اے ویکھ لو بریلویاں دے امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں دا ترجمہ میرے ہاتھ وچ ہے، کنز الایمان اس ترجمے دا نام ہے۔ اس لیے شک نہ کرو، ادھر جمعے کے بعد بھی قرآن ادھر ہی پڑھا ہوتا ہے، اٹھا کے دیکھ لینا۔ اگر یقین ہے تو آپ بولو اللہ کی بات۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں ایمان والے کون ہیں، ایمان والے وہ ہیں اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ اور جب میری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان۔ لبئی 2 نمبر 3 والا ربہم یتوکلون، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، لیکن وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ والا ربہم، والا ربہم اور وہ اپنے رب پر یتوکلون اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ یا اللہ 3 اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وقت پر حفاظت کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون چوتھا نمازیں، اور 5واں اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ان کو رزق دیا ہے وہ میری راہ میں ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ 5 باتیں ہو گئیں، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کا ایمان، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب قرآن پڑھ کے سنایا جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ مشکل میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ تیرے دیے ہوئے سے تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جن میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اونچی سبحان اللہ کہو، تھوڑی بڑی مہربانی، نہیں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ آپ اونچی سبحان اللہ کہو، آپ کی بڑی مہربانی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے مومن ہیں۔ اگلی بات سننا، لہم درجات عند ربہم، اللہ ہم میں یہ 5 چیزیں پیدا کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے نا، قرآن پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہے 5 چیزیں، اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل
ڈر جاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو رزق دیا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں سچے مومن، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں، وَمَغْفِرَةٌ، انہی کے لیے نے میں نے بخشش تیار کر رکھی ہے، وَرِزْقٌ کریم، عزتوں والا ان کو میں نے رزق عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان بڑھتا ہے جب دیکھو نا بھائی، محفل کا بڑا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے حنزلہ والی مثال بھی دی، قرآن کی آیت بھی پڑھی، اب میں ایک جھٹکی مثال دیتا ہوں۔ ایک نا گاجر لے لیں، گاجر درمیان میں سے نا لمبے رخ کی درمیان میں سے چیر لیں، ایک حصہ مربے میں ڈال دیں، ایک حصہ اچار میں ڈال دیں، ایک حصہ مربے میں ڈال دیں، ایک حصہ اچار میں ڈال دیں، گاجر ایک ہے، اس کے دو ٹکڑے کیے، وہ مربع بن جائے گی، کتنے گئے ہو، وہ اچار بن گئی ہے۔ کیسے؟ اس کو اس کی صحبت نے مربع بنا دیا ہے، اور اس کو اس کی صحبت نے اچار بنا دیا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنند و صحبت تالے ترا تالے کنند، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے۔ اسی لیے حضور نے یہ سبق دیا ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، دین والوں کی صحبت اور دین والوں کے قریب ہو کے بیٹھو۔ یہاں تو سلام ہی نہیں لینا گوارا کرتے، اللہ معاف فرمائے، دین والوں کے قریب۔ یہاں بس دن رات ٹک ٹاک چل رہا ہے، یہاں دن رات فیس بک چل رہی، یاری ساری زیادہ ٹائم نہ علماء کو، نہ نماز کو، نہ اللہ کے ذکر کو، زیادہ ٹائم آپ دیکھ لو، میں اور آپ سب سے زیادہ ٹائم ہم کس پر ویسٹ کر رہے ہیں؟ گندے ہم نشین پر، ٹک ٹاک، فیس بک، پھر جناب والا یوٹیوب، انسٹاگرام، سارا ٹائم وہاں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم کہاں ہے؟ اللہ نماز کے لیے ٹائم کہاں ہے؟ دین کے لیے ٹائم کہاں ہے؟ ایمان کی تجدید کے لیے کہاں ٹائم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔